قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کیا واقعی 4 مہینے چلہ لگانا اسلام میں شرط ہے؟ بھائی یہ 4 مہینے چلے، سال اندرون سال بیرون، یہ نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ یہ 4 مہینے چلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بھی نہیں، صحابہ تابعین کا بھی نہیں۔ اور اس کو اگر صرف تعلیمی ترتیب تک رکھا جاتا تو یہ بدعت نہیں تھا، لیکن آج لوگوں نے چلہ 4 مہینے سے روزہ کو ایسی قیود کے ساتھ مقید کر دیا اور پھر ان کو مقصود بنا لیا اور ان کے فضائل بیان کرنے لگے۔ تو جب تمام انبیاء نے دین کی دعوت دی، خیر کی دعوت دی، لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، مخلوق سے نہ ہونے کے یقین کی نفی کرتے ہوئے اللہ سے ہونے کا یقین بنانے کی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اتنی دعوت دیتے، اس طرح دعوت دیتے کہ دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جب اچھائی کی دعوت دیتے، لوگ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے پتھر مارتے، پتھروں کے نیچے دب جاتے، پھر جب نکلتے پتھروں سے تو پھر لوگوں کی طرف جاتے اور ان کو خیر کی دعوت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ دین کی دعوت دینا، خیر پھیلانا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ تو انبیاء اکرام کا راستہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ لیکن مختلف شعبوں میں آپ کو آج نظر آئے گا کہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے، خیر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی وعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھائی کا بیان کرتا ہے، تو وہ بیان کرنے والا دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی تو وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ دین پڑھانا بھی ایک دین کی اور خیر، دین کی تبلیغ ہے، دین کا کام ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک درس و تدریس کرنے والے علماء ان مسلمانوں کی طرف انگلی کسیں، ان کی طرف اعتراض ان پہ کریں کہ جو 4 ماہ چلہ لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں، سال اندرون بیرون لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر خیر کی دعوت پھیلاتے ہیں، تو ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ مسلمانوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح اعتراض کرنا اور جمع غفیر میں، عوام الناس میں یہ باتیں پھیلانا اور کہنا کہ 4 ماہ لگانا، چلہ لگانا۔ میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 4 ماہ لگانا سے روزہ، چلہ سال اندرون بیرون لگانا نہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت ہے۔ جب ان سے ثابت نہیں تو اس لیے 4 ماہ چلہ یہ اس طرح لگانا درست نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ نبی علیہ السلام کا طریق، نہ صحابہ کا طریق ہے، بلکہ یہ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار ہے۔ تو بالکل درست ہے، طریقہ تو ان کا ہے، لیکن دین
وہی ہے جو میرے نبی لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر وہی پھیلائی جا رہی ہے، دین کی دعوت وہی ہے، لیکن وقت کا متعین کرنا، 3 دن لگا لینا، 4 مہینے لگا لینا، یہ اگر اتنا وقت لگایا جائے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے کہ یہ لازم ہے 4 ماہ لگانا، اگر جو 4 ماہ نہیں لگاتا وہ گناہ گار ہے، اس کو سزا ملے گی آخرت میں. تو اس طرح کی تو وہ بات نہیں کرتے، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھو جس نے 4 ماہ نہیں لگائے تو کیا وہ اس کو گناہ گار سمجھتے ہیں؟ ہاں یوں تو کہہ دیتے ہیں کہ 4 ماہ لگانے چاہیے تھے، چلہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن اس کو وہ ملامت نہیں کرتے، اس کو وہ گناہ گار نہیں ٹھہراتے. میرا سوال مولوی صاحب سے یہ ہے، مولانا خضر حیات صاحب فرما رہے تھے، تو ان سے سوال میرا یہ ہے کہ ذرا بتلائیے کہ جو آج اس دور میں علماء اکرام 8 سال تک پڑھتے ہیں اور پھر عالم بنتے ہیں، تو 8 سال کی ترتیب یہ نبی سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے؟ جب نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت نہیں تو پھر اس کو بھی بدعت قرار دے دو. تو جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہے. تبلیغی حضرات 4 ماہ چلہ سال بیرون اندرون کو مقصد نہیں انہوں نے بنایا، للدین سمجھا، تعلیم للدین ہی ہے، فی الدین کے درجے میں نہیں سمجھا، اور نہ اس کو قیود کسی قید کے ساتھ مقید کیا ہے. ایسی کوئی قیود نہیں لگائی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 4 ماہ نہیں لگاتا وہ کوئی نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض انفرادی اعتبار سے فردن بعض لوگ ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کو کیونکہ خیر پہنچی اس راستے کے ذریعے سے، وہ خیر کی طرف، سنت اعمال کی طرف اس تبلیغ کے برکت سے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ جاہل ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس طرح زیادہ مبالغہ کرتے ہیں دعوت دینے میں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات عالم بنتے ہو، 8 سال تک پڑھتے ہو، اور اس کو آپ دین کا جز نہیں سمجھتے بلکہ عالم بننے کی فضیلتیں سناتے ہیں کہ عالم بننا چاہیے، جو عالم نہ ہو اس کو گناہ گار نہیں سمجھتے. تو اسی طرح تبلیغی حضرات بھی جو 4 ماہ نہیں لگاتا، چلہ نہیں لگاتا، اس کو گناہ گار نہیں سمجھتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہیے. اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی یہ کام، یہ طریقہ کار سیکھنا ہوتا ہے. جس طرح کہ کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا سیکھنے کے لیے وقت درکار ہے، تو انہوں نے بھی کچھ وقت متعین کر دیا کہ اتنا وقت لگا کے کم از کم اس طریقے کار کو سیکھ لیا جائے. طریقہ سیکھنا ہے کہ 4 ماہ لگا کے کس طرح دعوت دی جاتی ہے. تو وہ تو ان کی طرف سے تو بہت ہی اچھی ترتیب ہے. کہا جاتا ہے کہ عام جو حضرات ہیں وہ 6 نمبروں میں بات کریں، تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت آ جائے تو قرآن کی آیت پہ اگر اعراب نہ ہو تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ دے، مفہوم بیان کرے. اکثر مفہوم بیان کرتے ہیں تبلیغی حضرات کے، کہیں علماء اکرام ہم سے ناراض نہ ہو کہ ان کو جب آیت قرآن کی صحیح پڑھنی نہیں آتی تو یہ